قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 13. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ یوسف کا کنٹینیوشن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی. پارے کی پہلی ہی آیت نمبر 53 اس بات کی خبر دیتی ہے کہ انسان کے نفس کے اندر خود کو بڑا بنانے کا شوق ہوتا ہے. اپنی طبیعت کے اعتبار سے نفس ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے، لیکن جنہوں نے عبادات اور اطاعت کے ساتھ اس نفس کو دبا لیا ہو، ایسے لوگوں پر اللہ کا خاص رحم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو پاک رکھا. آج میرے آپ کے کرنے کا بھی یہی کام ہے. آج کے دور میں پیرنٹنگ کا جو عمومی سٹائل دکھتا ہے، اس میں بچوں کے نفس کو بھارا جاتا ہے. بہت بچپن میں ہی ان سے ان کی پسند ناپسند پوچھی جاتی ہے اور ایک قسم کا ان سے خوف کھایا جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کا نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی پھر چوز کی ہوئی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اگر نفس پہ قابو ہو تو اس سے کتنی اخلاقی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. اس سے میں قابو بھی آئے گا، بات چیت کا انداز بھی اچھا ہوگا. تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نفس کو دبائیں. ہر وقت جو چاہا کھا لیا، نفس موٹا ہوگا. جب دل چاہا سو گئے، جو چاہا پہن لیا. یہ سب چیزیں نفس کو بڑا کر دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس مہمان کے بارے میں کیا کہو گے کہ جس کی جتنی عزت کی جائے وہ اتنا ہی زیادہ تمہیں رسوا کرے، اور اگر ذرا سا تم اس کو کھینچ کے رکھو تو وہ ٹھیک رہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا برا مہمان ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا نفس ایسا ہی مہمان ہے. تو ہر ممکن کوشش کیجیے سیلف کنٹرول بھی ہو اور اپنے بچوں کو بھی کنٹرول کیجیے. دوسری چیز جو حضرت یوسف اور مصر کے بادشاہ کے بیچ کے مکالمے اور ان کی کنورسیشنز کے نتیجے میں سامنے آتی ہے کہ اگر ہم مسلمانوں میں خوبیاں ہوں گی تو غیر مسلم بھی ہمیں اپنے ملکوں میں بلائیں گے کہ آپ آئیے اور ہمیں گائیڈ کیجیے. اصل بات اسلام اور کفر کی نہیں ہے، اصل بات جو ہے صلاحیتوں کی ہے. حضرت یوسف میں صلاحیت تھی، وہ ایک مسلمان تھے اور قیدی بھی تھے، اور قیدی کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں آج کے دور میں. لیکن بادشاہ نے ان کو بلایا، نہ صرف یہ کہ اس کو اپنے لیے خالص کیا بلکہ اس کو وزیر خزانہ بنا دیا. تو آج ہم یہ جو لوٹ کے مار کے کھا کے کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ اصل میں علم سے دوری کی بات ہے. اگر ہم ایک اسلامک اکنامک کو پڑھیں اور وہ سیکھے ہوں تو یقین کیجئے کہ اسلام کے پاس آج کے دور کے اکنامیکل پرابلمز کا حل بھی ہے. آج لوگ خود اپنے ملکوں میں پریشان ہیں، ہر وقت کی کرنسی کی فلکچویشن ہے اور کہیں ان کی ویلیو کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے. تو اسلام سٹیبلٹی سکھاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا، آج مجھے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے مابین جو بھی معاملات ہوئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے. اور جب کوئی کام اللہ کے حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہوتا ہے تو اس میں بالآخر خیر ہی ہوتی ہے. پھر اس میں نظر بد کی بھی بات ہوئی آیت نمبر 67 میں کہ انسان کوشش تو کرے، ماشاء اللہ کہے، اللہم بارک لہم کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، تو نظر بد نہیں لگتی. اور بہت زیادہ ڈسپلے بھی نہیں کرنا چاہیے. ہم جب اپنی نعمتوں کو اور اپنی خوبصورتیوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھروں کو کھول کھول کے لوگوں کو دکھاتے ہیں تو واقعی نظر لگ جاتی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے اس حسد ضرور کیا جاتا ہے. دکھاوے سے بچے اور جو نعمتیں ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ وہ کہیں ہمارے لیے شر کا ذریعہ نہ بن جائے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تانا دینے والے بظاہر ان کو بہت اچھا کہہ رہے ہیں. بعض دفعہ رشتوں میں اسی طرح ہوتا ہے، ہم دلوں میں بغض رکھتے ہیں لیکن زبان سے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں. تو یہ انسان کی کمزوری ہے. پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے کردار میں ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ ساری زندگی بیٹے کی جدائی میں غمزدہ رہے لیکن اپنے بچوں سے تعلق نہیں توڑا، اور بالآخر یہی چیز ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اپنے دکھ نہیں سنانے چاہیے، بلکہ آیت 86 انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ چیز واقعی بندے کو سکون دیتی ہے. ہم جن وقتوں میں لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، ایک سچا مومن اس وقت جائے نماز کو ڈھونڈتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، کیونکہ لوگ ہماری باتیں سن کر کریں گے بھی تو کیا، شروع میں شوق سے سنیں گے کیونکہ تجسس بھی تو ہوتا ہے،
پھر ہمدردی سے سنیں گے، پھر تیسری دفعہ سنائیں گے تو بیزار ہوں گے، اور ہو سکتا ہے چوتھی بار کہہ دیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، ابھی اس وقت موقع نہیں، اور خام خواہ پھر آپ کو برا کہیں گے، الٹے سیدھے مشورے دیں گے. تو بہت حد تک اپنی چیزوں کو خود اللہ سے شیئر کرے، کسی سے بھی نہ کرے، اپنوں سے بھی نہ کرے. پیارے بھی کیا کریں گے، دکھیں گے نا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت یوسف کا وہ کردار جو انہوں نے بھائیوں پہ قابو پانے کے بعد ادا کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آیت 92 ہے کہ آج کے دن تم پر کوئی پکڑ ہی نہیں. یغفر اللہ لکم وربہ ارحم الراحمین، اللہ بھی تم کو معاف کرے کیونکہ وہ بہت رحم کرنے والا. تو کیا پتہ چلا کہ جن لوگوں نے ساری زندگی ستایا ہو تو ان کو معاف کرتے ہیں. اور یہ سوچے کیا کبھی کسی رشتہ دار نے مجھے کنویں میں تو نہیں ڈالا، کسی نے میری جان لینے کی کوشش تو نہیں کی، کسی نے میرے خلاف میرے باپ کو تو نہیں بھڑکایا. تو آپ دیکھیں گے آپ کا دل بڑا ہوگا. اور یہی جملے اللہ کے نبی نے بولے تھے جب فتح مکہ کے موقع پہ وہ بڑے بڑے کفار آپ کے سامنے تھے جنہوں نے پچھلی 21 سالہ زندگی میں آپ کو خوب ستایا، لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا. تو معاف کرنے سے انسان بڑا ہوتا ہے. بچوں کو بھی سبق دیا کرو، بیٹا تم بڑا ہونا چاہتے ہو معاف کر دو، جو معاف کرتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں معجزات کی بھی بات ہے کہ حضرت یوسف کی قمیض جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالی تو وہ ٹھیک ہو گئے. آیت 96 میں اس کے اشارے ہیں. تو کیا پھر یہ قمیض کی کرامت تھی؟ تو ایسا نہیں ہے. قمیض ہی کو دیکھ کر تو آنسو آئے تھے پہلی دفعہ جب خون لگی قمیض دیکھی. تو قمیض سے کچھ نہیں ہوتا. یوسف تو کئی سال سے مصر میں تھے، پہلے خوشبو کیوں نہ آئی یعقوب کو؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ جب چاہے کسی چیز میں برکت ڈال دے، جب چاہے کسی چیز سے برکت اٹھا لے. چیزوں میں نہیں کھونا چاہیے، چیزیں دینے والوں میں کھونا چاہیے. اور اس کے بعد آیت 100 میں دعا ہے جو حضرت یوسف کی اور ان کی اللہ تعالیٰ سے بات ہے. یہ ایک سچے مومن کی تصویر ہے. سب کچھ مل گیا تو اللہ سے اقرار کرتے ہیں کہ میرے مالک تو نے مجھے سب کچھ دے دیا، حکمت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، بادشاہت بھی دے دی، اب بس تو مجھے اپنی دوستی دے. سب کچھ بھی دنیا میں آپ کو مجھے مل گیا نا، تو آخر میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی محبت، کیونکہ کل اس کے پاس جانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے گلے شکوے نہیں کیے، باپ کے سامنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا، بلکہ ان کو ہمیشہ کارنر دیتے ہوئے اچھی طرف ہی لے گئے. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بالآخر دوسروں کو فائدہ دیتی ہے. انگلش میں کہتے ہیں ون ون، تم بھی جیتو ہم بھی جیتے. یاد رکھیے دوسروں کو شرمندہ کر کے آپ ان کی محبتیں نہیں لے سکتے، دوسروں کو رسوا کر کے ذلیل کر کے آپ دوسروں سے پیار نہیں لے سکتے. تو جس وقت ہم اپنے دشمنوں کو اپنے اعلی اخلاق کے ساتھ اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں نا، ہم اس وقت ان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں برا کہتے ہیں، ہم ان کو برا کہتے ہیں. ایک دوسرے کی صفائیوں میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ بعض دفعہ نمازوں سے خشوع بھی چلا جاتا ہے. تو بندوں سے اوپر اٹھ کے جیے. انسانوں میں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کے میرے ساتھ کوئی برا کر سکے. آیت 106 ہمیں بہت زیادہ خوفزدہ کرتی ہے اس بات پہ کہ صرف ایمان لانے اور کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا نہیں ہوتا، بلکہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے ایمان والے بھی شرک کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے ڈھکے چھپے ظاہری باطنی شرک کو ڈھونڈنا ہے، کہیں ریاکاری تو نہیں، کہیں دکھاوا تو نہیں، کہیں شہرت کی طلب تو نہیں ہے. اور اس طرح سے سورۃ یوسف بہت خوبصورت سبق دیتی ہوئی ختم ہوتی ہے کہ جب بھی حالات اچھے یا برے ہوں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. اچھا دے الحمدللہ، برا دے الحمدللہ. برائی کا تذکرہ تو کیا اس کو مانے ہی نہ کہ مالک تو نے تو آج تک کبھی مجھے تکلیف دی نہیں، تو نے تو کبھی مجھے غم دکھایا نہیں. تو ایسا بندہ بالکل اس بچے کی طرح جو اپنی ماں کو ہمیشہ اچھا ہی کہے، نہ شکوہ نہ گلا، ماں جو دے کھا لے، نہ دے نہیں کھایا، جو دیا پہن لیا، اور پھر اسمائلی، پھر بھی خوش. اور اس کے برعکس دوسرا ہر وقت شکوے، آپ یہ دیتی نہیں، آپ یہ کرتی نہیں، تو کون سا بچہ اچھا لگے گا؟ تو اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. لیکن اللہ کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے انسان کو ہمیشہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانا پڑے گا. اس کے بعد سورت رات ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دلاتی ہے اور گھن گرج بھی یاد دلاتی ہے کہ جس کا بنیادی مضمون حق اور باطل کی جنگ ہے. میں اور آپ اس دنیا میں آج اسی جنگ سے ہی گزر رہے ہیں. آپ اللہ کے بننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو اپنی مرضی کا بنانا چاہتے ہیں. تو یہ سورت شروع میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور کائنات میں پھیلی بھی نشانیوں پہ غور کرواتی ہے. کبھی سوچا تم نے ایک ہی پانی ملتا ہے اور کہیں سے میٹھے آم نکلتے ہیں، کہیں سے کڑوے کریلے نکلتے ہیں، کیوں ہوتا ہے؟ یسقیٰ بماء واحد، آیت 4 میں آتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے جو دن رات ہمیں مسحور کرتا رہتا ہے. پھر آیت نمبر 11 میں تو واقعی انسان ڈوب کے رہ جاتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا.
شعر تو ٹھیک نہیں ہوگا لیکن بات صحیح ہے، جب تک حالت نہیں بدلیں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ مسلمان 1000 سال تک دنیا کے نقشے پہ سورج بن کے چمکے، دوسروں کو بھی روشنی دی، خود بھی فائدہ لیا اور دیا۔ آج ایسے لگتا ہے کہ ہم بدل گئے، تو دعا کیجئے کہ اللہ ہماری حالت بدلے تاکہ ہمارے حالات بدل جائیں۔ پھر آیت 12 جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بجلی کی کڑک ہو تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، تو اللہ کے حکم سے پھر بجلی کا اثر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو اصل میں اس پوری صورت کا مضمون ہے وہ آیت 17 اور اگلی آیت میں دکھتا ہے، جس میں حق اور باطل کو بیان کیا گیا۔ بظاہر دنیا میں لگتا ہے باطل ہے، ہر طرف خرابی ہے خرابی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تسلی دلاتے ہیں خرابی ہے لیکن یہ جھاگ ہے، صرف مضبوط ہاتھ چاہیے، جو اس جھاگ کو ہٹائیں گے تو نیچے سے نتھرا ہوا حق نکلے گا۔ صرف اس وقت مسلمانوں کو یہ حق لے کر نکلنا پڑے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ پھر دوسری چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ نیا نیا ایمان آتا ہے نا تو جوش آتا ہے، جیسے جھاگ اٹھتی ہے تو وہ لوگ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے آج بون مسلم تو کھانے پینے اور گھر بنانے اور شادیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو شخص نیا نیا مسلم ہوتا ہے پھر وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا، آرگنائزیشن بنتی، تبلیغ کرتے، خود سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو اگر نئے نئے ایمان میں نئے نئے جوش میں آپ کا دل چاہے کچھ کرنے کو تو کر لیں، جیسے قرآن پڑھ کے بھی تو ایمان ملتا ہے نا۔ کل کے دور میں لوگ اسلام قبول کرتے تھے، میں کہتی ہوں آج کے دور میں قرآن کو قبول کرو۔ قرآن قبول کرتے ہیں نا تو اندر جوش آتا ہے، تو جب بھی کوئی جوش آئے فوراً کرتے ہیں، سوچے نہیں، بہت سوچنے سے بعض دفعہ پروگرام ختم ہو جاتے ہیں، ارادے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور جو کرنا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جنت کی کچھ جھلکیاں ہیں 22 اور اس سے آگے، جس میں یہ بتا دیا کہ جنت میں جانے کے بعد ایک دوسرے کو فائدہ دیا جائے گا۔ ماں باپ اگر اوپر کی جنت میں ہیں تو بچوں کو اوپر بھیج دیا جائے گا، لیکن کم از کم انسان خود کوشش کر کے جنت تک پہنچنے کے کام تو کر چکا ہو۔ اگر شرک ہوگا، اگر کبائر ہوں گے، اگر اللہ کی عبادات کا انکار ہوگا تو پھر چاہے بچوں کو حافظ بھی بنا لیا تو پھر ان سے امید نہیں رکھنی۔ اور پھر ایک لمبی لسٹ ہے کہ کون کون سے کام کرنے پڑیں گے جنت میں جانے کے لیے۔ میرا خیال ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، بس اب تو دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ توفیق دے دے۔ آیت 28 بڑی پیاری آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ہے۔ آج انسانیت اس اطمینان کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ دنیا کی چیزیں تو ہیں، سامان آسائش تو ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے۔ اسلام جب سچا مذہب بن کے ابھرتا ہے نا تو پیس بھی دیتا ہے اور پراسپیرٹی بھی دیتا ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ پانے کے باوجود لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے۔ تو اس کا علاج ذکر۔ کہتے ہیں کہ کافر کو ڈپریشن ہوتا ہے تو لیکر شاپ کی طرف جاتا ہے، مومن کو ڈپریشن ہوتا ہے تو ذکر شاپ کی طرف جاتا ہے۔ اور ذکر شاپ کیا ہے؟ جہاں لوگوں کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مدرسوں سے جوڑ دے جو ہمیں قرآن اور سنت کا سچا پانی دے اور جس سے ہمارے مردہ دل بھرے ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے مذاق اڑائے جانے کی بات آیت 32 میں آتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے دین کی سچائی کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ دین کے لیے مذاق کتنا اڑوا سکتا ہے۔ یہ ایسی ٹیسٹ ہے۔ بہت سارے لوگ صرف مذاق اڑائے جانے کے ڈر سے دین کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے۔ کئی بچیاں داڑھی نہیں رکھیں گے، کیوں؟ مذاق ہوگا۔ کئی بچیاں حجاب اور نقاب سے دور ہیں، لوگ مذاق کریں گے، تو اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، میرا آپ کا کوئی اڑا بھی لے گا تو کیا فرق پڑے گا۔ آیت نمبر 39 تقدیر کی کچھ گتھیوں کو سلجھاتی ہے۔ حقیقت ہے کہ یہ موضوع سننے کے لائق ہے، اس پہ 3-4 مختلف لیکچر موجود ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے اینڈ پہ بتا دیا کوئی بھی کچھ کر لے کوشش، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کسی کا بال کبھی کا نہیں ہوگا۔ سورت ابراہیم اندھیروں سے روشنیوں میں نکالنے والی سورت ہے، نام کی طرح پیغام بڑا خوبصورت ہے کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنیوں میں لے آؤ۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ قرآن کے نور سے ہوگا۔ ہم نے اس ٹارچ کو بند کر دیا یا اس پہ کپڑا ڈال دیا تو لوگ اندھیروں میں بھٹکیں گے، اور پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آج کے دور میں انسانیت بھٹک رہی ہے، اور ہم مسلمانوں نے اس کتاب کو کئی پرتوں میں چھپا دیا، خود تک نہیں جانتے۔ اور یہاں نوٹ کیجئے گا آیت نمبر 3 میں ان لوگوں کو کافر کہا گیا جو دنیا کی محبت میں کھو گئے۔ یہ کون سا کفر ہے؟ یہ ناشکری ہے، نافرمانی کا کفر ہے۔ تو صرف دنیا کے پیچھے کھو جانا اور آخرت کو چھوڑ دینا یہ انسان کے لیے محرومی کی بات ہے۔ پھر پچھلے انبیاء کے قصوں کے ہلکے پھلکے اشاروں کے بعد جس بات کا یقین دلا دیا گیا وہ کیا ہے کہ توکل اللہ پہ کرو اور اسی سے مدد مانگو، اور جو اس راستے میں تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرو،
اور آیت 14 سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ اللہ کے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو واقعی خوف سے امن میں ڈھال دیتا ہے، اور رسولوں کو جو دھمکیاں ملی تھی اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کی مدد کی۔ آیت 15 سے اگلی چند آیات جہنم کا بہت تلخ منظر پیش کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا دے۔ اس کے بعد بڑی اہم آیت جو ہے وہ آیت 22 ہے، شیطان کی تقریر کا ذکر ہے جو میدان حشر میں کرے گا، اور وہاں سب کی امیدوں پہ اوس پڑ جائے گی۔ جو ساری زندگی شیطان کا نام لے لے کے گناہ کرتے رہے، ذرا سوچئے کیا بنے گا جب شیطان اس وقت کہہ دے گا کہ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو، میں نہ تمہیں بچا سکتا ہوں نہ خود کو۔ تو سوچئے گا کہ وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا، تو ذمہ داری اپنے گناہوں کی خود بھگتنی پڑے گی۔ آیت نمبر 24 اور اس کی اگلی آیات میں بندہ مومن اور اسلام کو ایک درخت سے تعبیر کیا گیا۔ حقیقت ہے کہ ایمان بیج کی طرح دل میں اللہ کی محبت ڈالنے سے آتا ہے، پھر توکل، شکر، تعلق باللہ کی جڑیں بنتی ہے، پھر وہاں سے عبادات کا تنا بنتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک پلر کی طرح عبادات پختہ ہوتی ہیں، پھر آگے ٹہنیوں کی صورت میں معاملات خوبصورت ہوتے ہیں، پھر اخلاق کے پتے لگتے ہیں، اور اس کے بعد مومن ایک پھلدار درخت کی طرح لوگوں کو پھل دیتا ہے۔ ایک مومن کو دیکھ لیجئے اور ایک درخت کو دیکھ لیجئے، دونوں سیم کام کرتے ہیں۔ معاشرے کی برائی کو دور کرتا ہے مومن، تو درخت آکسیجن دے کے کاربن لے لیتا ہے۔ درخت کو کوئی پتھر مارے تو وہ پھل پھینکتا ہے، مومن بھی اسی طرح سے فارگیونگ اور فارگیٹنگ ہوتا ہے۔ اس پہ بھی بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، ان آیات پہ لیکچرز بھی ہیں، اور تفسیر اس کی سن سکیں تو حقیقت میں اس میں بہت کچھ ہے۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ جو ہے یہ انسان کو کبھی فائدہ نہیں دیتا، اور قبر میں جو چیز انسان کو منکر نکیر کے سوالوں پہ جمائے گی وہ اللہ پر ایمان اور توکل ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ نعمتوں کا تذکرہ کر کے بتا دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آیت 34 میں، کہ تم اللہ کی ایک نعمت گننا چاہو تو وہی نہیں گن سکتے۔ آپ دیکھیں صرف آنکھ کی نعمت پہ غور کرنا شروع کر دے، ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، باقی چیزوں کو کہاں دیکھیں۔ اور اس کے بعد سورت کے اگلے حصے میں حضرت ابراہیم کی خوبصورت دعائیں اور کوششیں اور ہجرتیں۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے، اللہ کے گھر بناتا ہے، اللہ کے دین کو آباد کرتا ہے، ساتھ ساتھ دعائیں کرتا ہے، تو اس کا اثر کیا ملتا ہے، ان کو آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسی کی توفیق دے۔ اور سورت کے آخر میں پھر جہنمیوں کے تذکرے کے بعد ہم سب کو دعوت دی کہ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ ہے پہنچانے والی چیز، یہ کتاب لوگوں تک پہنچا دو اور اس کے ذریعے ڈرا دو اور بتا دو کہ لا الہ الا اللہ، اس سے ہی لوگ نصیحت لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسلام کی روح دے، لوگوں کو ہم قرآن سے جوڑ سکے اور بہترین طریقے سے عمل کریں۔ پارے میں بے شمار چیزیں عمل کی تھی، لیکن چند بڑی بڑی باتوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، نفس کو موٹا نہیں کرنا، نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ذمہ داری لینے دینے سے پہلے چیک کرنا ہے کہ مجھے وہ کام کرنا آتا ہے کہ نہیں، اور تدبیر کے طور پر ہر کوشش کرنی ہے لیکن توکل اور بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ اطمینان قلب کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے اور خود کو لوگوں کے فائدے کا بنانا ہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور برائیوں سے خود کو روکنا ہے، اور اپنے اخلاق کو چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی میرا اخلاق اس قابل ہے کہ لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا سکے، اور دشمنوں کو شرمندگی سے بچانا ہے اور اس قرآن کو ہر دل تک پہنچانا ہے۔ اس بارے کی جو تدبر کی آیت تھی وہ تھی سورۃ رعد کی وہ آیت کہ جس نے واقعی مجھے آپ کو اپنے ایمان کا ٹیسٹ لینے پر مجبور کر دیا، آیت 17، انزل من السماء ماء، تو اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ کیا میرے اندر ایمان ہے اور کیا میں اس وحی میں سے زیادہ حصہ اخذ کرتی ہوں یا کم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اس میں حق اور باطل کا فرق بتایا گیا، اور حقیقت ہے کہ نیا ایمان بہت جوش والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حقیقت میں ایسا جھرنا اور ایسی بارش بنا دے کہ جو انسانیت کے نفع کی بن جائے، اور ہم اپنے لیے بھی کچھ ایسے کام کر لیں اور اپنے بعد والوں کے لیے بھی جو ہمیں اللہ کے ہاں سرخرو کر دیں۔ آپ غور کریں گے بہت کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔